مد نظر محمد حسن عسکری کے بارے میں چند یادداشتیں رقم کرنا، لیکن اس کا ایک عنوان الگ بن گیا، وہ ہے ایسے پھر خانمہ خراب کہاں۔ یوں تو ہر ادیب تھوڑا بہت خانہ خراب بلکہ خانمہ خراب ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ تہذیبی تاریخ میں تخریب کے بغیر تعمیر کا تصور ہی محال ہے۔ لیکن ہر ادیب کی ہستی جس میں اس کا اسلوب حیات اور اسلوب تحریر دونوں شامل ہیں، دوسرے ادیبوں سے خاصی مختلف ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز جسے ادیب کی شخصیت کہا جاتا ہے بالعموم اس چیز سے جسے اس کا فن کہیے باہمی تعاون اور توازن حاصل کرنے سے پہلے جو ممکن ہے کبھی نہ ہو سکے، خاصی دیر تک آپس میں متخالف اور متصادم رہتی۔ اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر کے دیکھنا ایسا ہے جیسے آپس میں شدید محبت یا نفرت یا محبت اور نفرت کرنے والوں کو نکھیڑ دیا جائے۔ پھر بھی شخصیت نگاری یا ذاتی پورٹریٹ کی تصویر کشی کرنے والے اپنے طریقہ کار کی مجبوریوں کے باعث دونوں اطراف کی باہم پیوستگی کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس لیے ادیبوں کے خاکے الگ لکھ جاتے ہیں اور تنقیدی مضامین الگ۔ پھر لکھوانے والے بھی اصرار کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جانے کا راستہ مسدود ہے۔ چنانچہ سلیم احمد نے عسکری سے اپنے معاصر ادیبوں کے خاکے یہ کہہ کر لکھوائے کہ ان میں کوئی ادبی حوالہ نہ آنے پائے، اور جب عسکری کوشش کے باوجود دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے تو خاکہ نگاری میں ناکام ٹھہرے۔ یوں عسکری نے فن اور شخصیت کے ناطے سے ادیبوں کی 3 قسمیں قرار دی۔ یہ اقتباس عام طور سے ادیب اپنی تحریروں کے برابر بھی نہیں پہنچتے، اس لیے ان سے ملنا بیکار۔ فراق صاحب کی قسم کے لوگ اپنی تحریروں سے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر دفعہ نئی طرح سوچنا پڑتا ہے اور ان کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی شخصیت وزن میں ان کی تحریر کے برابر ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ اپنی طرف سے بیان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ دلچسپ بنتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ بہت کچھ بیان ہونے سے رہ جاتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھنا آسان ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کم کرنے کا خطرہ، بس جو دیکھا لکھ دیا۔ یہاں اقتباس ختم۔ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود عسکری ان میں سے کس قسم کے ادیب تھے، اپنی تحریروں سے کم یا زیادہ یا ان کے برابر؟ یقیناً مختلف لوگ جو انہیں جانتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اس سوال کا مختلف انداز سے جواب دیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ شاید میری طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو کہیں کہ عسکری ایک چوتھی قسم کے ادیب تھے۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 آدمی دیکھے ہیں، فراق صاحب، میرا جی اور منٹو۔ ان میں سے فراق کی شخصیت پر انہوں نے کبھی کچھ نہیں لکھا، نہ سلیم احمد نے ضد کر کے لکھوایا۔ حالانکہ عسکری کی شخصیت نگاری کا یہ بڑا امتحان ہو سکتا تھا۔ اپنے 5-6 تنقیدی مضامین میں جو انہوں نے فراق پر لکھے صرف ایک ذاتی مشاہدہ ملتا ہے، وہ بھی فراق کے انداز شیرخوانی کے بارے میں۔ شاید انہیں خوف تھا کہ فراق محض ایک چھلکتی ہوئی شخصیت نہ بن کے رہ جائے اور ان کا فن پسے پشت ڈال دیا جائے۔
میاں جی نے ان کے بقول اپنی شخصیت کو فنکاری میں جذب کرنا چاہا مگر شخصیت کی ترغیب سے نہ بچ سکے اور کردار بن کے رہ گئے۔ خود انہیں بھی افسانہ بننے پر کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ ان کے مقابلے میں منٹو کی زندگی کا ہر لمحہ فنی جد و جہد میں تبدیل ہو گیا اور چھوٹے سے چھوٹا فعل ایک تخلیقی کاوش بن گیا۔ اپنی جگہ عسکری ان تینوں آدمیوں سے مختلف ہے۔ ظاہراً تینوں کے تینوں سیاہ نوش بلکہ بلا نوش تھے، جبکہ عسکری صبح گرداں ہی میر ہم تو رہے، دستے کو تا صبح ننگے۔ عسکری ان کے شغل میں شریک تو نہ ہو سکتے، نہ شاید کسی نے ایسی کوئی کوشش کی، چنانچہ ان کے ساتھ عسکری کا رشتہ تقریباً وہی تھا جو حالی کا غالب کے ساتھ۔ لیکن عسکری نے حالی کی طرح مولویانہ تبلیغ سے کام لے کر انہیں پرہیزگار بنانے کی بھی کوئی کوشش نہ کی۔ ممکن ہے حالی کی ناکامی اور بالآخر سپر اندازی کی مثال بھی انہیں یاد رہی، مگر یہ تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان بلا نوشوں کی صحبت میں لیمونیڈ پیتے ہوئے اس فنکار کی تلاش میں تھے جو بادہ و ساغر سے ماورا ہوتا ہے۔ اتنا بہرحال طے ہے کہ یہ صورتحال جگر مراد آبادی یا اختر شیرانی کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی کہ ان کے یہاں عسکری کو کوئی ایسا تجسس نہ تھا، نہ ہو سکتا۔ ایک لحاظ سے عسکری کا فراق میرا جی اور منٹو کے سامنے ہوش میں رہنا اور اپنی عادت کے مطابق خاموش رہنا بہتر تھا کہ سرمست آدمی اس طرح اپنی شخصیت کی گہرائیوں کو واشگاف کرتے۔ تاہم عسکری کو میرا جی سے یہ شکایت رہی کہ وہ ان سے جلدی نہ کھلے اور کم از کم شروع میں خاصا تکلف کرتے رہے۔ ادھر فراق صاحب کو بھی عسکری کی خاموشی سے کوئی شکایت ضرور پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ عسکری شعر سننے کا فوری رد عمل ظاہر کرنے والے آدمی نہیں تھے۔ مصطفیٰ زیدی کے بقول، یہ پہلے بھی ایک جگہ درج کر چکا ہوں، مصطفیٰ زیدی کے بقول فراق صاحب انہیں ایک مٹھوس آدمی یا مٹھوس آدمی سمجھتے تھے جس کے یہاں شعر کا خانہ خالی ہوتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عسکری کی زبان سے شاید ہی کسی نیاز مند نے کبھی کوئی شعر سنا۔ وہ کہتے تھے مجھ سے بیت بازی نہیں ہو سکتی۔ راقم سے ایک بار انہوں نے تاثیر کی شخصی کشش کا باعث پوچھا تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ تاثیر کو غالب اقبال یگانہ اور ان کے علاوہ اردو فارسی کے بے شمار شاعروں کے ان گنت اشعار یاد ہیں اور وہ موقع محل سے ان کو محفل میں سنا کر دوسروں کو بھی لطف اندوزی میں شریک کرتے ہیں، تو مجھے یاد ہے عسکری نے کہا تھا یہ تو کوئی خاص بات نہ۔ غالباً اس لیے کہ یہی کام کرتے ہوئے انہوں نے فراق صاحب اور حسرت موہانی کو دیکھ رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فراق یا حسرت کا مذاق سخن تاثیر کی نسبت قدر محدود ہوگا اور انداز شعر خوانی میں بھی وہ جوش و خروش شاید ذرا کم ہو جو تاثیر کی طبیعت میں شامل تھا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جبکہ عسکری صاحب تاثیر پر DDT چھڑکنے کا تجربہ کرنے والے تھے، یہ ان کے مضمون میں لکھا ہے۔ لاہور میں ان کی جھلکیوں کا یہ باب بڑے اشتیاق سے کئی ایک ادبی اور سیاسی محفلوں میں پڑھ کر سنایا گیا۔
مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ترقی پسندوں سے لے کر مسلم لیگ کے مقامی رہنماؤں تک بہت لوگ تاثیر سے گھٹے بیٹھے تھے۔ ذاتی طور پر میرا تو تاثیر سے کوئی خاص ربط نہ تھا، بلکہ مجھے تو اس مار پیٹ میں الٹی تفریح محسوس ہوئی، لیکن تاثیر سے تحریری طور پر پٹی کر کے افسوس ہے کہ لاہور میں انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی تنہا کر دیا۔ عسکری سے میری نیاز مندی ان کے لاہور آنے کے بعد ہی شروع ہوئی تھی، جو قیام پاکستان کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کراچی کی نسبت لاہور آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی تو نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ ایسے کسی سوال کا جواب دینے سے بھی کتراتے تھے۔ تاہم ان کے ذہن میں لاہور کا ایک تہذیبی امیج ضرور موجود تھا، اور کراچی جانے کی کوئی سرکاری مجبوری بھی نہیں تھی۔ پھر شاہد احمد دہلوی، غلام عباس، اشرف صبوحی اور کئی دوسرے ادیب ساتھیوں نے پہلے پہل ادھر ہی کا رخ کیا تھا۔ ساخی بک ڈپو لاہور میں دوبارہ قائم ہوا تھا، اور یہاں کے اخبار، رسالے اور نشر و اشاعت کے ادارے عسکری کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ اگرچہ کچھ دیر کے بعد شاہد صاحب ساخی بک ڈپو بند کر کے کراچی منتقل ہو گئے، اور غلام عباس بھی ریڈیو کی ملازمت میں تبادلے کی وجہ سے لاہور چھوڑ گئے، لیکن عسکری 2-2.5 سال تک یہیں ٹکے رہے۔ وہ یہ تمام عرصہ انہوں نے رسالوں، اخباروں اور ریڈیو کے لیے لکھ لکھ کر گزارا، اور کوئی مستقل وسیلہ روزی ہاتھ نہ لگا، بلکہ ریڈیو بھی جلد ہی ان پر حرام ہو گیا، ان پر اور منٹوں پر۔ ادبی رسالوں پر لگائی گئی بندش کے خلاف مہم چلانے کی پاداش میں منٹوں پر کھول دو کی وجہ سے، جو شاید و نقوش میں ہوا تھا، مگر ساتھ ہی ادب لطیف اور سویرا پر بھی قدغن لگا دی گئی تھی کہ وہ بھی یہ اقتباس ہے چھوٹا سا کہ ملکی مفاد کے مخالف کام کرتے ہیں۔ منٹو اور عسکری دونوں کے لیے وقت نہایت کڑی آزمائش کا تھا کہ انہوں نے قیام پاکستان کو دل و جان سے قبول کیا تھا، اور اس کی تہذیبی اور فکری حیثیت کو دائمی انسانی قدروں پر استوار کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً عسکری کے لیے جن کا تصور پاکستان تحریر کی آزادی اور سماجی انصاف کے تقاضوں سے مشروط تھا۔ تاہم اس وقت کی یہ ستم ظریفی بھی یادگار رہے گی کہ عسکری کو آزادی تحریر کا پرچم اٹھانے کے باوجود ذاتی سطح پر ایک غرض مند سمجھا گیا، اور غرض یہ قرار دی گئی کہ وہ محض اپنے دوست منٹو کے دفاع کی خاطر میدان عمل میں آن کودے ہیں۔ لیکن یہ رائے اوروں کی ہو تو ہو، فیض صاحب کی نہیں تھی۔ بعد میں جب یہ الزام جو ان کے تنظیمی رفقا نے لگایا تھا فیض صاحب کے ساتھ راقم کی گفتگو میں آیا، تو ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں یہ سوچنا بیکار ہے کہ یوں ہوتا تو کیا، یعنی اگر منٹو کا پاؤں درمیان میں نہ ہوتا تو کیا عسکری حکومت کا ساتھ دیتے؟ کم از کم فیض صاحب کے نزدیک عسکری نے اس وقت جو بھاگ دوڑ کی اور کئی ایک لوگوں کا دستخطی بیان شائع کروایا، تو یہ ان کے اپنے نقطۂ نظر کے عین مطابق۔ یوں بھی عسکری کسی قسم کے دباؤ یا جذباتی بلیک میل میں آنے والے آدمی نہیں تھے۔ وہ غلطی تو کر سکتے تھے، بلکہ اس گناہگار کی رائے میں چند ایک بہت بڑی غلطیاں ان سے سرزد ضرور ہوئی ہیں،
लेकिन मसलहतन या महज मुरव्वत में आकर कोई पॉलिसी इख्तियार करना उनके नजदीक बददियानती से कम नहीं था। क़याम लाहौर के आगाज में मंटो के अलावा तासीर से भी उनका खासा मिलना जुलना था, और उनके ताउन से वो चाहते थे कि पाकिस्तानी अदीबों की एक आज़ाद, जमहूरी और समाजी सतह पर एक जिम्मेदार तंजीम का क़याम अमल में लाया जाए। अंजुमन पर उनके ख्याल में बम्बई वालों का तसल्लुत बहुत मजबूत था, और हल्का अरबाब ज़ौक़ उस जमाने में ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन के हाथ में था, और कोई भी ऐसा काम करने से माजूर था जो सरकार दौलत मदार को पसंद खातिर ना हो। उधर तासीर साहब सिर्फ तरक्की पसंदों को जिच करने में लगे और अपने सरकारी रवाबित के जरिए उसको एक नापसंदीदा जमात करार दिलवाना चाहते थे, जबकि अस्करी का नुक्ता नजर ये था कि हमें उनका मुकाबला अदब के खुले मैदान में अपने शऊर व इस्तिदलाल के साथ करना चाहिए। लेकिन जब तासीर की राय हुकूमती सतह पर कबूल कर ली गई तो अस्करी अपने इरादे से दस्तबरदार हो गए, यानी अंजुमन कोई नई तंजीम बना दी, इसलिए कि तरक्की पसंदी पर सरकारी कदम के बाद अदीबों की कोई तंजीम बनाने का यही मतलब हो सकता था कि आप ना सिर्फ इस कदम के हक में हैं बल्कि इससे पैदाशुदा खला को पुर करने के लिए मामूर। ये सब बातें राकिब ने बहुत करीब से तो नहीं, लेकिन थोड़े से फासले से जरूर देखी है। पाकिस्तान के पहले बरस में अस्करी कभी गुलाम अब्बास के साथ मकतबा जदीद पर बैठे हुए मिल जाते थे, कभी साकी बुक डिपो पर जो लोहारी दरवाजे में दाखिल होते ही नारायण दत्त सहगल की पुरानी दुकान में खुला था, और कभी अदब लतीफ या इमरोज के दफ्तर में। बाद में हफ्त रोजा निजाम में भी जो इंतजार हुसैन की इदारत में निकलता था। 48 के अवाखिर में एक मर्तबा इंतजार के यहाँ से उठकर बाहर आए तो कर्नल लॉरेंस यानी टुंडे लाट के मुजस्समे के पास खड़े हो गए। वो वहां था जहां किनारा है आजकल स्टेट बैंक कि वहां से अस्करी को अनारकली की तरफ जाना था और मुझे फेन रोड पर एक दोस्त से मिला। वहां खड़े खड़े मैंने उनसे फ्रांसीसी जुबान पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने फौरन पढ़ाने की हाँ कर दी और कहा कि कबाड़ियों के पास फ्रेंच की निसाबी किताबों के सेट पड़े हुए हैं, उनमें से कोई सा भी 4-5 किताबों का सिलसिला खरीद लीजिए और पहली किताब लेकर परसों से पहर को 3:30 बजे मेरे घर का बताया उन्होंने। कृष्ण नगर में उस सड़क के आखिर में रहते थे जहां बाद में नासिर काजमी को मकान मिला। इसके शुरू में मीर इतरत हुसैन पान वालों की दुकान थी और जरा आगे जाके डॉक्टर सफदर हुसैन रहते थे। इन दोनों से नए पुराने मरसियों की तहतुल लफ्ज खानिंदगी की मजलिस में एक आध मरतबे मुलाकात हो चुकी थी। मीर साहब तो अस्करी के नाम से नावाकिफ निकले, अगरचे बाद में मालूम हुआ कि अस्करी आते जाते वहीं से पान लिया करते हैं, लेकिन ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे के महज सूरत आशना ही रहे। सफदर साहब अपने घर के दरवाजे पर खड़े मिल गए और उल्टा पूछने लगे कि अस्करी के पास क्या करने जा रहे। बताया तो कहने लगे जरा बच के रहना, सख्त धड़ेबाज आदमी हैं, कहीं तुम्हें भी अपने जिरगे में दाखिल न कर। लेकिन पता उन्होंने बता दिया कि सीधे जाओ, आगे सड़क कच्ची है और खेतों में जाकर खत्म हो जाती है। जरा पहले सीधे हाथ को एक गंदी नाली नजर आएगी, उसे पार कर लो तो बराबर में उनका छोटा सा मकान। और हाँ, उनके साथ इमरोज वाले काजी अबरार सिद्दीकी भी रहते हैं, कहीं उधर ना चले जाना वरना कम्युनिस्ट हो जाओगे। मैंने सर उठाकर सफदर साहब का हवेली नुमा मकान देखा
اور یہ سوچتا ہوا چل پڑا کہ پتہ بتاتے بتاتے انہوں نے عسکری صاحب کی درویش مزاجی اور الاٹمنٹ کے سلسلے میں ان کی نارسائی پر چوٹ کی ہے یا ان کے افسانوں پر اپنی رائے دی. اور یہ اچھی دھاندلی ہے کہ نہ کسی کمیونسٹ سے ملو اور نہ کسی رجت پسند سے. اس زمانے میں عسکری کو ترقی پسندی پر ان کی زوردار تنقید کی وجہ سے ادبی حلقوں میں یہی لقب دیا جاتا. اگلے مہینے جب میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی رکنیت کا فارم بھرا، اور میں نے اپنی زندگی میں یہی ایک فارم بھرا، تو معلوم ہوا کہ زیر غور رکھنے کا فیصلہ ہوا. اور فرینچ پڑھتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے تو ایک مہربان نے اشارتاً کہا کہ عسکری سے کیوں ملتے؟ کہا کہ ان کے سوا فرینچ کس سے پڑھوں؟ آپ بتا دیجیے. واقعی اس زمانے میں نہ کسی کالج میں یہ زبان پڑھائی جاتی تھی، نہ کوئی اور ادارہ موجود تھا یہاں، نہ کوئی اپنے طور پر پڑھانے والا ملتا تھا. اوپر سے عسکری صاحب نے ٹیوشن فیس لینے سے صاف انکار. حالانکہ جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں وہ ادب کے ہوائی رزق پر زندگی بسر کر رہے تھے، اور میرے لیے گھر سے 150 زیادہ منگوانا اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا. بعد میں جب عسکری کراچی کے اسلامیہ کالج میں باقاعدہ پڑھانے لگے اور کراچی یونیورسٹی نے وہاں ایم اے انگریزی کی کلاس بند کرا دی، تو عسکری نے اپنے گھر پہ مفت ٹیوشن کا سلسلہ شروع کر دیا اور آدھے شہر کو ایم اے انگریزی کرا دیا. اوپر سے شاگردوں کو چائے بھی پلائی جاتی تھی. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ فرینچ پڑھنے کے زمانے میں مجھے سگریٹ کی لت نہ لگی تھی، ورنہ ان کی ڈبیا پہ بھی ہاتھ صاف کر دیا کرتا. البتہ ایک مرتبہ ان کے گھر کا کھانا اب تک یاد ہے. سن 49 کی برساتوں کے بعد راوی میں اتنے زور کا سیلاب آیا تھا کہ جی ٹی روڈ جا بجا ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اور میں عید پر گجراں والے نہیں جا سکتا تھا. عسکری صاحب نے عید کے دن دوپہر کے کھانے کو کہا تو میں نے بتایا کہ چھوٹا بھائی کوثر 2-1 دن پہلے لاہور آیا تھا اور وہ بھی یہاں پھنسا پڑا ہے. ہم دونوں کو اس موقع پر اپنی خالہ کے یہاں جو تحصیل بازار میں رہتی ہے جانا پڑے گا. تو کہنے لگے وہاں رات کا کھانا کھا لیجئے، مگر دوپہر کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر یہاں ضرور آئیے. پہلے ایک پیالہ شیر خورما کا لایا گیا جس کی لذت اب تک نہیں ملتی. اس کے بعد ایک پلیٹ میں تھوڑا سا پلاؤ اور ساتھ میں دہی پھلکیاں. کھانے کی مقدار دیکھ کر خیال آیا کہ میرا بھائی جو خاصا خوش خوراک تھا کیا سوچے گا. لیکن 1-2 لقمے لیے تو معلوم ہوا کہ اودھ کے روایتی رکابداروں کی طرح چاولوں کو خوب بریاں کیا تھا. کوثر نے بعد میں مجھ سے کہا کہ میں تو آدھی پونی پلیٹ دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن کھایا تو ذرا کی ذرا میں سیری ہوا. یہ ایک جھلک تھی اس خاندان کے ماضی کی جس کے سربراہ نے کبھی اپنے گزشتہ احوال کی بات نہ کی، نہ گزرتے ہوئے وقت کی کوئی شکایت کی. عسکری صاحب 4 بھائیوں، ایک بہن اور والدہ کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت ان سے چھوٹے مصنع صاحب کو انگریزی میں ایم اے کرنے کے باوجود لاہور کے کسی کالج میں ملازمت نہیں ملی تھی. کچھ دیر کے بعد البتہ پاکستان میں سب ایڈیٹر ہوئے اور اب بھی صحافت سے منسلک ہیں. عمر میں مجھ سے کوئی 2-1 سال بڑے ہوں گے، مگر دیکھنے میں
اور اپنے حسن سلوک میں دوستوں کی طرح ملتے تھے. جس دن عسکری صاحب کسی وجہ سے گھر پہ نہ ہوتے تو مصنع صاحب سے خوب گپ رہتی. لیکن وہ بھائی صاحب اور گھر والوں کا تذکرہ درمیان میں کبھی نہ لاتے. دوسرے بھائی حسن ثالث اور حسن رابع جنہیں گھر میں ثروت اور سہولت کہا جاتا تھا اب بھی جب کبھی ملتے ہیں تو بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، جیسے کہ میں ان کے بھائی کا شاگرد نہیں دوست رہا. غرض کی عسکری صاحب اور ان کے عزیزوں نے جن کی کفالت ان کے ذمے تھی 2-2.5 سال کی مدت بڑے وقار کے ساتھ خاصی تنگ دستی میں بسر کی. مگر اس زمانے میں لکھا اور پڑھا اور کئی کتابوں کے مصورے تیار کر کے ناشرین کو دیے جو انہوں نے کہیں اگلے 7-8 برسوں میں شائع کیے. بلکہ ایک مسودہ انتخاب میر کا پریس میں کہیں ادھر ادھر بھی ہو گیا. بعد میں ساقی کے میر نمبر کی شکل میں جو چھپا وہ نئے سرے سے منتخب ہوا تھا، اگرچہ اس بات کا تذکرہ نہ عسکری کی تحریر میں کبھی آیا نہ زبان. ان کا احوال دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ ان کی اہلیت کا آدمی ادب چھوڑ کر دنیا داری پر آتا تو کیا کچھ نہ بن سکتا تھا، یہ سوچ کر لکھنے پڑھنے کے کام سے وحشت ہونے لگتی تھی. لیکن ان کا ضبط نفس اور دمخم دیکھ کر حوصلہ بھی بہت ہوتا تھا. لاہور میں انجمن ترقی المصنفین کی کانفرنس اور اس کے بعد عسکری اور منٹو کی ادارت میں نکلنے والے اردو ادب میں جس کے صرف 2 شمارے شائع ہو سکے، سرکاری احتساب کے علاوہ انجمن کی طرف سے بھی ان دونوں کا یعنی عسکری اور منٹو کا 2 طرفہ بائیکاٹ شروع. 2 طرفہ سے مراد یہ کہ نہ ان دونوں کو کسی ترقی پسند رسالے میں کوئی جگہ ملے، نہ جس رسالے میں یہ چھپے ان میں کوئی ترقی پسند ادیب لکھے. یگانہ کے بعد تاریخ ادب کا یہ دوسرا بائیکاٹ تھا جس کے بڑے دور رس ادبی اور تہذیبی نتائج برآمد ہوئے. لیکن ذاتی سطح پر دونوں آزاد قلم کاروں کے لیے یہ بڑی مشکل کا مضمون تھا، خصوصاً عسکری کے لیے جنہیں لاہور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کم از کم کچھ دیر کے لیے اپنی فکری آزادی کو بھی خیر بات کہنا پڑی، یعنی سرکاری ملازم. فروری سن 50 میں ماہ 9 کی ادارت پر مامور ہو کر عسکری کا کراچی منتقل ہونا خود ان کے لیے اور ہم جیسے نیازمندوں کے لیے کوئی معمولی حادثہ نہ تھا. ایک مدت تک عسکری کو کراچی کی آب و ہوا راس نہ آ سکی، نہ محکمہ اطلاعات کی پالیسی ان کی سمجھ میں آ سکی. وہ مستقل لاہور لوٹ آنے کی کوشش کرتے رہے اور ماہ 9 کی ادارت سے بھی انہوں نے جلدی استعفیٰ دے دیا، کیونکہ انہیں ترقی پسندوں کے خلاف، کیونکہ محکمہ یہ الفاظ انہی کے ہیں، انہیں ترقی پسندوں کے خلاف ایک غنڈے کی طرح استعمال کرنا چاہتا تھا. یوں اپنی مرضی سے وہ کسی بھی ادیب اور کسی بھی ادارے کے بارے میں جو جی چاہے لکھ سکتے تھے، لیکن کسی دوسرے کا اعلی کار بننا انہیں گوارا نہ تھا، چاہے اپنی سرکار کا محکمہ ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی سرکار بھی وہ کہاں تھی. کراچی کے غیر سرکاری کالج میں پڑھانے کا کام ملا تو پھر وہ پاؤں توڑ کر وہیں جم گئے اور آخر تک انہوں نے کسی اور طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا. چھٹیاں وہ اکثر لاہور میں گزارتے اور یہاں سے کوئی بھی عقیدت مند تھوڑی یا زیادہ دیر کے لیے کراچی جاتا تو ان سے ملے بغیر نہ آتا. میرے لیے کراچی اس زمانے میں گھر آنگن ہوا کرتا تھا، اس لیے بہت موقع ملتا ہے وہاں بھی ملنے کا. گویا لاہور سے ان کا رابطہ بحال ہے، اگرچہ کراچی میں بھی انہوں نے نیاز مندوں کا ایک حلقہ پیدا کر لیا، تاہم وہ ہر قسم کے نیاز مندوں سے جب چاہتے بے نیاز ہو کر اپنے دل پسند مشاغل کی طرف مصروف ہو جاتے، اپنے دل پسند مشاغل میں مصروف ہو جاتے.
ساقی میں جھلکیاں وہ اس وقت تک لکھتے رہے جب تک کہ شاہد احمد دہلوی نے انہیں بالکل مایوس کر دیا۔ ہوا یوں کہ شاہد صاحب نے اپنے رسالے کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے امریکی ادارہ اطلاعات کے فراہم کردہ مسالے پر مبنی سوویت روس کے خلاف ایک خاص نمبر نکالا۔ حسب معمول عسکری کا نام بطور شریک مدیر شامل کر کے۔ اب یہ نام جیسا کہ جاننے والے جانتے تھے محض رسمی طور پر چھپا کرتا تھا، لیکن عسکری اور ساقی 21 برس سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ کوئی اور کہتا یا نہ کہتا، خود عسکری کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ان حالات میں یہ تعلق بدستور قائم رہے، چنانچہ انہوں نے اس کی ادارت سے اپنا نام ہٹوانے کے ساتھ ساتھ اس میں باقاعدگی سے لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ شاید یہ کام کوئی سوویت روس ہمیشہ قائم رہا، بلکہ سکتے اصل تک کے ساتھ انہوں نے لیل و نہار کے صفحات میں اور اس کے علاوہ ذاتی خطوط میں جو اب شائع بھی ہو چکے ہیں ایسا بھرپور تعاون کیا کہ ہم میں سے کئی ایک کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ دیرینہ انسانی تعلقات کا جو احترام عسکری کے یہاں دیکھنے میں آیا وہ ان کو بے لحاظ و بے مروت سمجھنے والوں کے لیے ناقابل فہم تھا۔ تنقید کی حد تک انہوں نے بہت کم کسی کی روح رعایت کی تو ہے لیکن بہت، بلکہ ایک اور قابل احترام شخصیت نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ عسکری جیسا نکچڑا نقاد دنیا کی اور کس زبان میں ملے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اگر نقاد کے لیے نقچڑا ہونا ضروری ہے تو دنیا کی اور کسی زبان میں عسکری جیسا نقاد تو کوئی کام نہیں سکتا۔ حالانکہ یہی حضرت خود بھی لکھ چکے ہیں اور خود عسکری نے بھی اقرار کیا ہے کہ ایک زمانے میں ان دونوں کے درمیان بڑے زور کی خط و کتابت رہ چکی ہے، جسے وہ خدا معلوم کیوں شائع نہیں کرتے۔ حالانکہ اپنے نام منٹو کے خطوط وہ کتابی شکل میں ترتیب دے کر شائع کر چکے ہیں۔ میری موجودگی میں جب بھی عسکری کے سامنے کسی نے ان کا ذکر کیا تو عسکری نے ہزار شکایتوں کے باوجود ان سے اپنی پرانی دوستی کا زمانہ یاد کر کے ان کے حق میں دعائے خیر کی، جو خدا جانے کیوں مستجاب نہ ہوئی۔ افسوس ہے کہ عین مضمون کے دوران سیل ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ مضمون پورا ریکارڈ نہ کیا جا سکا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ مضمون کا خاصا بڑا حصہ اس کیسٹ میں ریکارڈ ہو چکا ہے اور سید صاحب کی ایک یادگار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مضمون لکھنے میں اور اپنی تنقیدی نظر کے اعتبار سے منفرد آدمی ہیں ہی، لیکن اپنے انداز مضمون خوانی کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی مختلف شخصیت ہے اور مضمون پڑھتے ہوئے ایک ڈرامہ کی فضا وہ پیدا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے میری خواہش تھی کہ یہ ان کی کچھ گفتگو ریکارڈ ہو جائے، تو بہرحال اتنا کچھ ہو سکا ہے۔ اچھا، تو ایک بات آخر میں اپنے جہاں مضمون ختم ہوا اس کیسٹ میں سید صاحب وہاں پر ایک شخصیت کا ذکر کر رہے تھے جن کے نام عسکری کے بے شمار خطوط ہیں، اور سید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس پر حیرت ہے کہ وہ ان خطوط کو کیوں دبائے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ خطوط منٹو کے خطوط جو ان کے نام آئے وہ کتابی صورت میں شائع کر چکے ہیں۔ اچھا، نشست ختم ہونے کے بعد سید صاحب کے ساتھ کبانہ میں ہم بیٹھ کے جا کے تو میں نے کہا کہ جناب ہم نے اس شخصیت کو ڈھونڈ لیا ہے، اس کا نام تلاش کر لیا ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو اپنے مضمون میں اشارہ ہی دے دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی اشارے کی وجہ سے اس شخصیت تک پہنچے، اور وہ شخصیت ہیں جناب احمد ندیم قاسمی۔ مظفر صاحب نے بتایا کہ میں نے قاسمی صاحب سے کہا کہ جناب مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس عسکری صاحب کے خطوط ہیں، تو آپ نے چھاپتے کیوں نہیں؟ اس بات کو بھی اب کوئی 30 برس کا زمانہ ہو گیا ہے۔ تو قاسمی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں خطوط ہیں تو صحیح،
لیکن وہ کہیں دبے ہوئے ہیں، تو اصل مسئلہ انہیں تلاش کرنے کا ہے۔ ویسے میری چیزیں ضائع نہیں ہوتی، میں بڑی احتیاط سے تمام چیزیں رکھتا ہوں، میرے کاغذات خصوصاً کوئی نہیں چھیڑتا، تو لہٰذا اس بات کا یقین ہے کہ وہ خطوط کہیں نہ کہیں رکھے ضرور ہیں۔ تو سید صاحب نے کہا کہ میں نے اپنا اصرار جاری رکھا اور وقتاً فوقتاً ان سے ان خطوط کے بارے میں کہتا رہا کہ وہ بہت تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، لہٰذا انہیں چھاپیے۔ تو اسی اصرار کے دوران ایک دفعہ پھر قاسمی صاحب نے کہا کہ جناب ہاں میں کچھ چیز تلاش کر رہا تھا تو وہ خطوط مل گئے ہیں، لیکن بعض جگہوں سے کیڑے نے کاغذ کھا لیا ہے۔ تو اس پر سید صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ بہت قیمتی چیز ہے، آپ اس طرح سلوک نہ کریں ان کے ساتھ، تو آپ اپنی پسند کے کسی آدمی کو دے دیں تاکہ وہ ان خطوط کو ترتیب دے، اور جیسا کہ خطوط میں ہوتا ہے بعض مقامات پر کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ زمانے کی بات ہوتی ہے، تو وہاں وہ آپ سے سوالات کر کے ان خطوط پر کچھ حاشیہ آرائی کرے، اور یہ تمام نظم و ترتیب جب بن جائے تو وہ چیز آپ کو دے دی جائے، آپ اس پر نظر ثانی کریں اور پھر جہاں سے آپ چاہیں انہیں چھپوا دیں۔ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ وہ خطوط ظاہر ہے کہ مجھے تو نہیں دیں گے، تو فتح محمد ملک کو دے دیں۔ اس پر بھی وہ خاموش ہو گئے۔ تو آخری دفعہ ان سے کوئی 2-3 مہینے پہلے بات ہوئی، تو اس وقت ان کا رویہ بہت ہی عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں وہ خط اگر چھاپ دوں خطوط سارے تو میرے بارے میں تو ان کے مخالفین آگے ہی بہت مشہور کر رکھا ہے کہ میں عسکری کے خلاف لکھتا رہتا ہوں، تو جب یہ خط چھپیں گے تو پھر اور بھی اس پہ ہنگامہ آرائی ہوگی۔ تو سید صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ عسکری صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ان مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے، تو آپ کیوں نہیں چھاپتے؟ مگر اس کے باوجود انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد میں مایوس ہو چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ خط شاید کبھی بھی نہ چھاپیں۔ جمال بھائی، میں نے سید صاحب کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اس مضمون کو جہاں بھی چھپوائیں تو ان کو ایک کاپی بھیجیں، اور بلکہ میں نے تو یہ چاہا کہ میں مضمون لے کر اور ان سے کاپی کروا لوں اور کاپی آپ کو بھیج دوں، مگر اس معاملے میں سید صاحب کو زیادہ کانشیس ہیں، انہوں نے کاپی نہیں دی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مضمون ایک سلسلے کا حصہ ہے، اور وہ 4 مضامین کا ایک سلسلہ ہے جو وہ اپنے چند شخصیات کی یادداشتوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ ان میں سے 3 مضمون لکھے جا چکے ہیں اور 4تھا وہ لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ شاید آئندہ 1-2 مہینوں کے بعد حلقے ہی کے اجلاس میں پڑھا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مضمون کمیٹڈ ہیں کسی ایک ہی جگہ پر چھپنے کے لیے، لہٰذا میں کسی ایسے رسالے میں نہیں دینا چاہتا یا کسی ایسے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا جو بے احتیاطی میں کہیں اور کسی جگہ پہ چھپواتے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں جمال بھائی اس چیز کی احتیاط رکھیں گے، تو انہوں نے بہرحال کہا کہ میں نے چونکہ انہیں خط بھی لکھنا ہے اس لیے یہ مضمون فوٹو کاپی کروا کے انہیں بھیج دوں گا۔ تو یہ تو تھی اس مضمون کے بارے میں۔ باقی یہ کہ جناب آپ کا خط ملا اور بہت خوشی ہوئی، اور خاص تجسس مجھے آپ کے اس مضمون کے بارے میں تھا جو آپ نے پہلے بھی ایک خط میں لکھا تھا کہ میں ارسال کر رہا ہوں، جو شاید رہ گیا، تو وہ مضمون ملا۔ اب یہ اتفاق ہے کہ یہ مضمون ایک ایسے مسئلے سے بحث کرتا ہے جس کی میں کسی نہ کسی انداز میں بھی اس میں ملوث ہوں۔ وہ اس طرح کہ 1984 میں جب پہل میرا ان مسائل سے سابقہ پڑا
تو وہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ حیدرآباد سے میں نے روایت خریدا، اور روایت میں محمد حسن عسکری صاحب کے وہ خطوط ہیں جو شمس الرحمن فاروقی کے نام میں. وہ تو خیر خطوط پڑھ کے میری جو حالت ہوئی اور میں جس طرح اپنے آپ کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کیا، وہ تو ایک الگ داستان ہے. لیکن مکالمے کے عنوان سے سراج صاحب کا اور آپ کا جو مضمون شامل ہے، اس نے تو یوں سمجھے کہ میری آئندہ زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. آپ یقین کیجئے کہ روایت خریدنے سے پہلے، روایت پڑھنے سے پہلے اور اس میں اس مکالمے والے حصے کو پڑھنے سے پہلے آپ کے نام سے تو میں خیر کیا واقف ہوں گا، اس وقت تو میں سراج صاحب کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، بلکہ اس پورے سلسلے سے بھی واقف نہیں تھا. سلیم احمد کا نام ضرور سن رکھا تھا، اور ان کو بھی میں زیادہ تر ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا، اور عسکری صاحب کا معلوم نہیں کہ ان کا نام بھی، بہرحال نام کی حد تک میں ان سے پہلے واقف تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں.